اچھا سر، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد سر ہم نے کافی لمبی نشست ہو گئی ہے، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو ابھی مخلوط حکومت ہے یہ کب تک چلے گی؟ سر بات یہ ہے کہ وہ چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں جب آنے جانے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو میں نے ایک جملہ مریم نواز شریف کے بارے میں بولا تھا یوتھیوں سے معافی کے ساتھ، کہ وہ 25 سال بھی حکومت کر سکتی ہیں. اچھا. اس کی وجہ بیان کی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں حکومت کرنا آتی ہے. کس طرح سے؟ وہ ان ملکوں سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں جن کی آپ نام نہیں جانتے. اچھا. ہوگا کیا؟ وہ اپنے پورا ٹائم کریں گے، ٹائم پورا کرنے کے بعد آپ صحافی کیا کریں گے؟ پہلے اس ملک کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 3.5 لاکھ کا مقروض تھا، پھر لکھیں گے 5.5 لاکھ کا مقروض تھا، اور وہ قرض لے کر بھی حکومت کرنی جانتے ہیں. واللہ بسا. ٹھیک ہو گیا سر، ویری کائنڈ آف یو. آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. اور صادق ملک صاحب کی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سے جو بھی سوال کیا جائے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اور آپ بھی ان کی وہ کتاب ضرور پڑھیے گا، اگر آپ دست PDF ہے میرے، اپنا منگوا لیجئے گا 5 والیوم میں. میرے نمبر پہ آپ کیجئے گا کہ آپ کو چاہیے. جب جنرل عاصم منیر صاحب کی بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ 2 راجا یوگ. ڈبل راجا یوگ. ڈبل یار، ڈبل سے مراد میں ڈبل راجا یوگ سے مراد یہ ہے کہ جب میں ایک بڑی اہم شخصیت نے میرے سے لندن سے پوچھا تھا، وہ اس وقت مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے، تو کیا جنرل باجوہ کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن مل جائے گی؟ تو میں نے کہا میں ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جاؤں گا، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی. جناب سید عاصم صاحب چیف آف آرمی بن رہے ہیں، میں ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جاؤں گا. واللہ علیہ وسلم. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈبل راجا یوگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، غسیل طبیعت ہوتی ہیں یا ان کا رکھ رکھاؤ، بیٹھنا اٹھنا دوسروں کا جس طرح سے ہوتا ہے ایک راجا یوگ والوں کا اس طرح کا نہیں ہوتا. ان کا بہت ہی مختلف ہوتا ہے. اچھا. مطلب ان کی شخصیت سے ان کو آپ نہیں جان سکتے، ان کو پڑھ نہیں سکتے کہ یہ آگے کیا کر سکتے ہیں. یس، ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے. اچھا. ان کی شخصیت کو پڑھنا بہت مشکل ہے. یہ بہت بند طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ بڑی بڑی مہمات سر کر سکتے ہیں. اچھا. اور خواہشات بھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں. ہاں، اس طرح سے ہے کہ کسی بھی ہاتھ پر جب کوئی علامت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے کہ کیا میں یہ اپنا گول کر لوں گا. تو وہ پھر مستقبل شناسی کی علوم و فنون سے متعلق لوگوں کو ملتا ہے، پیروں کو بھی ملتا ہے. اور پیروں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس لیے کہ بے شمار جرنیلوں کے، بے شمار ججز کے، بے شمار ملک کے اس میں جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، ان کے ہاتھ دیکھنے کے بعد پیش گوئی کی گئی کہ آپ عمر کے اس حصے میں بن رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو مربع زمینوں کے اور گائیں بھینسیں ہیں نا وہ پیروں کو ہی دی ہے. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جو ڈبل راجا یوگ، یہ ڈبل کا مطلب پھر ڈبل ہے. ڈبل کا مطلب 2 راجا یوگ کی علامات پائی جاتی ہیں نا ان کے ہاتھ پر. ایک تو راجا، ایک ان کے 6 ابھار مکمل ہیں اور ایک اماؤنٹ آف جوپیٹر پر راجا یوگ کی علامت موجود ہے. عاصم منیر صاحب کے 6 بھی. ہاں. اچھا، جن کے 6 ابھار مکمل ہوں، 6 ابھار مکمل ہوں تو ایک راجا یوگ بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر 6 ابھار ہوں اور 6 ابھار میں کوئی ابھار جو ہے وہ بہت زیادہ پرگوشت ہو جائے یا ایک ابھار پر گوشت کم ہو تو وہ پھر 5 بن جاتے ہیں، 5 بھی راجا یوگ ہے. اگر گوشت کم ہو جائے تو یہ جتنی بھی ہاتھ پر علامات پائی جاتی ہیں ان کو تقویت بخشتے ہیں، لیکن راجا یوگ نہیں ہوتے. اچھا. یہ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ان کا اقتدار کا دائرہ کار جو ڈبل راجا یوگ والے ہیں وہ وسیع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ وہ ابھی تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا، اس پر میں بات نہیں کروں گا. نہیں، میرا سوال تو سن لیں. میں نے پتا ہے آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ اس پر میں جواب نہیں دوں گا. دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست ہیں. ہاں جی. اور میں آپ کو دوست کے بعد یہ کہہ دوں کہ آپ جی میرے بیسٹ بڈی بن جائیں، میرے محسن رہبر اور رہنما بھی بن جائیں. پھر میں ان سے بھی پھر اس کے بعد ابرار الحق کی طرح ہو. ابرار الحق صاحب، میں PTV پہ ایک گیت شو کر رہا تھا ان کے ساتھ، تو وہ ایک بابا کی کہانی سنا رہے تھے کہ بابے نے انہیں پرائم منسٹر بنا دیا. اچھا. اب وہ مجھے
ہینڈ پرنٹ دے کر پوچھتے ہیں کہ جناب ملک صاحب میں اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کر یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، کہاں پارٹی بنا سکتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو ابرار صاحب. اب ابرار صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جب سیرامنی رکھی تو وہ مال روڈ سے شروع ہوئی اور مال روڈ پہ ہی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی جوائن کر لو، ویسے تو کچھ بخش دے گے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طور پر آپ ایم این اے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں جا سکے. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی سے باہر آئے. ٹھیک ہے. اتنے بڑے آنسو، اتنے بڑے آنسو کہہ سکتے ہیں. پریس کانفرنس کر رہے تھے، سیاست چھوڑ رہے تھے، اور پھر کچھ مہینے گزر جانے کے بعد جب انوار الحق کاکڑ مائی بیسٹ فرینڈ پرائم منسٹر بنے تو ابرار الحق کا فون آیا کہ یار کاکڑ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. مجھے جب ادھر ادھر کہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر ملتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے تو میں کہتا تھا یار کیا یہ بندہ، ایسی 2-4 باتیں کرنے کے بعد نا مجھے کہتے ہیں سر ان کا فون نمبر تو دے دیں انہیں، میں کانگریچولیشن کہہ دوں. اچھا. یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ایسے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. اب میں کیا کر سکتا ہوں، کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں. ایک میں نے قصہ مزیدار آپ کو سنا دیا ہے پی ٹی آئی والوں کا. صحیح ہے سر. اچھا آگے سر اس میں خیر ڈبل راجہ یوگ جو ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے تو اس میں بڑی قیاس رہی تھیں. آپ نے بھی شاید کہا تھا ایک دفعہ، خیر کچھ لوگ آواز دیتے تھے کہ جی ان کی ڈائیورس ہو جائے گی، چھوڑ جائیں گی، بے وفا ہو جائیں گی. آپ نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں. سبھی کہتے تھے، میں نہیں کہتا تھا. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. سبھی نے کہا تھا کہ جی چھوڑ جائیں گی. کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں. سر ابھی بھی آپ قائم ہیں؟ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں اپنی بات پر قائم ہوں. اور دو میاں بھی، میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں. اور پنجابی کہتے ہیں نا کہ یہ دو میاں بیوی ایک دوسرے دے کانے نے. اچھا یہ بڑی بات بتائی آپ نے. اگر یہ چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر ٹھیک، پھر مل جائیں گے. مطلب یہ اس پارٹنرشپ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں ہے کہ اگر ایک نے ڈچ کیا. سوال میں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ آپ کی 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد کورٹ کا معاملہ آ گیا. اچھا. کورٹ کے معاملے سے پہلے ہر شخص تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ ایکسٹینشن ہو جائے گی. اچھا. اور جب کورٹ میں معاملہ چلے گیا تو ہر شخص گفتگو کی کیفیت میں تھا کہ نہیں ہوگی. تو میں نے باجوہ صاحب کو باقاعدگی سے میسج کیا کہ جناب کانگریچولیشن، کورٹ میں جانے کے بعد بھی آپ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب ان کے جو نزدیکی حلقہ احباب کے لوگ تھے، شرط لگتی ہے نا مستقبل شناسی کے لوگوں پر. انہوں نے کہا جی پوچھے، انہوں نے کہ کورٹ سے جانے سے پہلے کہا تھا یا بعد میں؟ میں نے کہا کورٹ میں جانے سے پہلے بھی کہا تھا اور کورٹ میں جانے کے بعد بھی کہا. اچھا ابھی آپ نے